تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 130 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود کئی گنا بڑھا کر، جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سود کے لین دین سے اور اسے بڑھا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی سود مطلقاً حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب قرض واپس کرنے کی مدت آ جاتی تو وہ مقروض سے کہتے کہ یا تو قرض ادا کرو، نہیں تو پھر ہم اضافہ کریں گے رقم میں۔ اگر وہ قرض ادا کر دیتا ٹھیک ہے، ورنہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا چلا جاتا رقم کو بھی بڑھاتے چلے جاتے، اضافہ کرتے۔ ہر سال ایسے ہوتا اور بسا اوقات ایک چھوٹی سی رقم کتنی بڑی بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سلسلے میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو، اور پھر جہنم سے ڈرایا بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سود کا ذکر آ گیا، پیچھے تو ہم جنگ احد کا ذکر پڑھ رہے تھے، کیا مناسبت ہے اس کی؟ اوپر آیت نمبر 122 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جہاد میں نامردی کا آنا یہ کیوں ہے؟ جو انسان حرام کھاتا ہے اور بالخصوص سود کھاتا ہے وہ بہادر نہیں ہوتا، دلیر نہیں ہوتا، اس میں بزدلی پائی جاتی ہے، کیونکہ حرام مال کھانے سے اطاعت کی توفیق کم ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اطاعت ہے جہاد۔ دوسرا یہ کہ سود لینا بھی کمال کا بخل ہے، سمجھیے وہ بندہ دل کا بہت چھوٹا ہے، چاہیے تو یہ کہ جتنا مال دیا ہے اتنا ہی واپس لے، بڑھائے نہیں۔ اور پھر انصار مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ سودی لین دین کے تعلقات بھی تھے، اور غزوہ احد میں منافقین یہود کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور پھر فرمایا اضعافا مضاعفتا، یعنی دگنا چگنا کرنا، بڑھانا، یہ منع ہے۔ ویسے بھی سود منع ہے، لیکن اگر کوئی بندہ قرض ادا نہیں کر سکا تو اس کو مہلت دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے، ٹھیک ہے، صرف قرض کی ایک صورت جائز ہے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے اصل مال لینے کی اجازت ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ سود کو حرام قرار دیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیابی حاصل ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو سود کھانے والے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ سود لینا اور دینا مسلمان کا کام ہی نہیں ہے،
ہمارے ہاں یہ جو بینک کا نظام ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ سارا سودی نظام ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ اور آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ موضوع ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کے تفسیر کو تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے۔ یہی ہمارے دین کی دو بنیادیں ہیں۔ جب تیسری کوئی شخصیت، تیسری کوئی بنیاد اور تیسری کوئی کتاب آتی ہے تو فرقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک قال اللہ و قال رسول اللہ رہے فرقہ نہیں بنتا۔ اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی تیسری شخصیت، تیسری کتاب، تیسری بنیاد آتی ہے۔ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سود کھانا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا دو متضاد چیزیں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا بندہ سود بھی کھائے اور سمجھے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم بھی کر دے گا، نہیں بھائی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑ لگاؤ اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں اور تمنا یہ ہو کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ تو اہل ایمان کو نیک اعمال کی طرف جلدی کرنی چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا، جلدی کرو، لب کو، جیسے جہنم اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رغبت دلانے کے لیے بھی فرمایا جنت ایسی جگہ ہے ارضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو جنت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن آیت نمبر 54 میں فرمایا جنت کے بچھونے کیسے ہوں گے، بطائنها من استبرق، کہ ان کے بستر دبیز اور ریشم کے ہوں گے، اور ان کے اوپر کے جو غلاف ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بچھونے اتنے خوبصورت بنائے ہیں، تو پھر سوچئے اوڑھنا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنت کا عرض اس کے طول کی طرح ہے، یعنی بہت وسیع ہے۔ دیکھیے جنت الفردوس کتنی خوبصورت ہے، اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے اسی کا سوال کرنا ہے۔ یہ آیت بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ حدید آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، بندو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف
جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض جیسا ہے اس کی طرف بھاگو۔ لہذا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو جنت الفردوس کا کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے لوگ دنیا داری میں بہت آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن نیکیوں میں ایسا نہیں کرتے۔ نیکیوں میں کہتے ہیں اچھا ہم بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں، بڑے بڑے گناہ گار ہیں۔ نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ یہ کتنا نیک ہے، میں نے بھی ایسا بننا ہے۔ رشک کیا جا سکتا ہے دو لوگوں پر، ایک جو صاحب قرآن ہے، قرآن کا اتنا کام کرتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ تمنا آتی ہے کاش میں بھی ایسے ہی کروں۔ ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی ایسے کروں۔ اس نیت کا انشاءاللہ اجر لکھا جائے گا۔ لہٰذا نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے، یعنی اتنے فتنے نمودار ہوں گے قیامت کے نزدیک۔ یہ آج کا دور پرفتن دور ہے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، یعنی ایمان کی یہ حالت ہوگی، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ لہذا اس سے پہلے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کل سے شروع کریں گے، نیکی شروع کرنی ہے آج سے، ابھی سے، کل کس نے دیکھا ہے؟ اور جنت اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع بنایا ہے جو متقین کے لیے ہے، زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے یہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے پھر؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر رات نہیں رہی تو رات کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے نا، سوچئے کبھی دن آ گیا رات کدھر گئی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی آگ کہاں ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جنت اور جہنم، اس کے جو اوصاف قرآن و حدیث میں جس طرح سے ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل ہمارا ذہن وہاں تک نہ پہنچے۔ آخرت کے تمام معاملات کا یہی حال ہے۔ دیکھا نہیں ہم نے؟ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ جنت کہاں ہوگی یا نہیں، اس سے مراد ہو سکتا ہے راحت ہو، بس نہیں، آپ نے ویسے ہی ایمان لانا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ پیچھے بات ہوئی نا کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 ہیں صفات۔ ایک، خرچ کرتے ہیں چاہے تنگی ہو یا آسانی، دوسرا غصہ پیتے ہیں، تیسرا درگزر بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں جو اہل جنت ہیں ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حالت میں اپنی استطاعت کے مطابق
خرچ کرتے رہتے ہیں، اور نیک کاموں اور رضائے الہی کے لیے مال خرچ کرنے سے انہیں کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی مال ہے ہی نہیں، مہنگائی ہے، کیا خرچ کریں؟ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وسعتیں دے تو تنگی میں بھی خرچ کرنا سیکھیے اپنی استطاعت کے مطابق۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال رات اور دن، پوشیدہ اور ظاہر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی ظاہر بھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو فرضی صدقہ ہوتا ہے نا زکوٰۃ، وہ آپ ظاہری طور پہ بھی دے سکتے ہیں، نفلی صدقات کو چھپا کے دیا کریں، دن کو بھی رات کو بھی، چاہے مال ہے یا نہیں ہے، لیکن خرچ کرتے ہیں، تھوڑا کریں یا زیادہ، اللہ تعالیٰ انہی کو وسعتیں دیتا ہے۔ کچھ نہیں ہے نا، اگر مال نہیں ہے تو آپ کوئی چیز خرچ کر لیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کرنا سیکھیے، اور یہ آپ کریں گے تو آپ کو تجربہ ہوگا۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صفت یہ ہے وہ غصے سے مغلوب ہونے کی بجائے اس پر قابو پا لیتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ آج آپ نے محاسبہ کرنا ہے یہ تینوں کام ہم میں ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاس جو بھی ہو، اگر اچھا مشورہ ہے تو وہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی اچھا سا سوٹ ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ آپ کے پاس 5 جوتے ہیں، آپ ایک دے دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں، بس خرچ کرنا سیکھنا ہے۔ اس کے بعد غصے کو قابو کرنا ہے۔ دیکھیے کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں۔ اللہ نے فطرت میں جیسے محبت رکھی ہے ویسے غصہ بھی رکھا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہے اس کی ڈائریکشن چینج کیجیے۔ اب دیکھیے کفار پر غصہ کرنا ہے میدان جنگ کے اندر، لیکن آپس میں غصہ نہیں کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ذاتی انتقام نہیں لینا۔ دینی معاملے میں غیرت آ جائے تو آپ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن جنگیں تو کی ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ اور جنگ آپ مجھے بتائیے محبت سے ہوتی ہے کہ غصے سے؟ جی غصے سے، جذبہ تو ہوتا ہے نا اس میں۔ لہذا ہمارے ہاں ہر وقت جو رنجشیں پائی جاتی ہیں وہ ذاتی بنیاد پر ہے۔ غصہ ہے ذاتی بنیاد پر، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، میری بات نہیں مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، سنیے ذرا، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے کسی کو، جیسے لڑ رہے ہوتے ہیں کوئی گرا دے، بلکہ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں غصہ آیا مجھے پتہ ہی نہ چلا میں نے کیا کیا کہہ دیا، بعد میں معافی مانگ لی۔ تو مومن اپنے غصے کو پیتا ہے، یہی اس کی بہادری ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دے دی، بھئی طلاق محبت سے تھوڑی ہوتی ہے، غصے میں ہی ہوتی ہے۔ تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے بھائی۔ لہٰذا بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا ہو تو ہم پھر بھی غصہ پی جاتے ہیں، لیکن کوئی متحد یا چھوٹا ہو تو ہم ٹھیک ٹھاک غصہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے جو بندہ قادر تھا کہ غصہ کر سکے اس نے نہیں کیا، یہ اس کے لیے انعام ہے۔ یہ ہے بہادری، آپ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے کئی دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، بخاری کی روایت ہے۔ لہذا غصہ کرنا چھوڑنا ہے۔ ہم دین اسلام کا یہ فیض حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ غصہ پینا وہ ایک گھونٹ ہی ہوتا ہے نا، بندہ پی لیتا ہے کہ بس میں نے نہیں بولنا، کیونکہ زبان جب غصے میں چلتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا کہہ دیا ہے۔ لہٰذا ہم غصے کو روک کر اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، تیسری صفت کیا ہے؟ درگزر کرنا۔ دراصل غصہ پی جانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ معافی دیں، نہیں تو بندہ غصہ پی نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے قصور معاف کیجیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کتنا معاف کریں، ہم معاف کرتے ہیں، لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے انعام لینا ہے، آپ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا قیامت کے دن۔ آپ نے بدلہ اس بندے سے نہیں لینا۔ یہ ہے احسان کا مقام کہ انسان معاف کرے، درگزر کرے، مٹا دے۔ اچھا معاف کر کے دل میں نہیں رکھنا، معاف کر دیا میں نے لیکن مجھے بھولتا نہیں ہے، ایسی معافی نہیں۔ ایسے ہی معاف کر دیا لیکن فلاں ٹائم پہ اس نے یہ کیا تھا، تب یہ کیا تھا، نہیں، درگزر کرے، وصفح، مٹائیے۔ اس سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی سکون دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا ابتدائی حصہ جامع ترمذی میں آیا ہے اور مسند احمد میں بھی، اور دوسرا حصہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں، ثلاث اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت واضح ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کیا ہے؟ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ بڑی اہم بات ہے۔ نمبر دو، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ لہذا معاف کرنا سیکھیے، یہ ہے احسان کا مقام۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ تین صفات ہیں، نوٹ پیڈ پہ محاسبہ لکھ کر لائیے گا، کیا ہمارے اندر موجود ہیں؟ نہیں موجود تو اپنے اندر ہم نے کیسے ان صفات کو لانا ہے اور اختیار کرنا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جب کہ وہ جانتے ہیں۔ دیکھیے بشری تقاضا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے گناہ ہو گیا فوراً اس نے اللہ کو یاد کیا، توبہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگی، یہ بڑی اہم چیز ہے نا۔ اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے اس پر، اڑ نہیں جاتے۔ اور یسروا کا معنی کیا ہے؟ بے پرواہی سے گناہ کرتے ہی نہیں جاتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو کر لیں، ایسے بندے نہیں ہوتے مومن، اور اڑ نہیں جاتے کہ بھئی ہم صرف گناہ گار ہیں، ساری دنیا گناہ کرتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہو لوگ اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں،
ندامت کا اظہار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، ایسے لوگ مومن نہیں۔ مومن وہ ہے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی، اور اصرار نہیں کرنا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے یا پھر گناہ کا کام کیا ہے، تو اسے معاف فرما دے۔ عملت عملا ذنبا فاغفرہ، یعنی ایک گناہ مجھ سے ہوا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے، تو کیا اسے یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے؟ لہٰذا قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح معاف فرماتا ہے۔ اور شرط پتہ کیا ہے کہ اس سے ایک اور گناہ ہوا ہے، یہ بات سمجھانے لگی میں۔ یعنی اگر اس نے کہا نا کہ میں نے نماز چھوڑی تھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اب دوبارہ اس نے نماز نہیں چھوڑی، ایک اور گناہ کیا ہے، اس پہ اصرار نہیں کیا بار بار کہ ادھر سے چھوڑی پھر توبہ کی، پھر چھوڑی پھر توبہ کی، یہ تو ایک مذاق ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے، اصرار نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا اللہ کے حضور ہی توبہ کرنی ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 104 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 110 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے اور اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا، بشرطے کہ اس سے گناہ ہوا فوراً اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ ہمارے معاشرے میں معافی نہیں مانگتے، نہ ندامت ہے نہ چھوڑا ہے گناہ، اصرار بھی کیا اور کہا مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کیا پتہ اگلا ہی سانس نہ آئے اور مہلت ہی نہ ملے۔ مسند احمد میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا، ارحموا ترحموا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، واغفروا یغفر لکم، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے نا، لہٰذا اس لیے لوگوں کو معاف کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بہت بڑی بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کی تعریف کی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔
بے شک تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اوپر کی آیات میں یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ توبہ کرنے پر بخشش اور جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور نافرمانی نہ کریں۔ سنن کا مفرد سنتن ہے۔ سنتن اس کا معنی ہے صراط مستقیم، اور ایسا نمونہ جس کا اتباع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ فعلتن بمعنی مفعولتن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل چونکہ مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے اور صراط مستقیم ہے، اسی لیے اس کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، اس شکست سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف پہنچی کہ یہ کیا ہوا ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں جو شہداء کا مقام ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نقصان تو ہو گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ پریشان نہیں ہونا۔ یہ بات تو پہلی امتوں کے اندر بھی آئی ہے کہ جنگیں ہوتی تھیں، بعض دفعہ مسلمان یعنی جو اس وقت کے اسلام کے تابع تھے ان کی وفات بھی ہوتی تھی، ابتدا میں تکالیف بھی آتی تھی، لیکن بالآخر اللہ فتح دیتا ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور متقین کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ میں نے پہلے بتایا وعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل پیش کیا کہ پہلی امتوں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، تمام معاملات کا نہایت صریح بیان ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بیان یہ سب کے لیے، ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ نصیحت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن مجید میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے دلوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، اور متقین کے لیے نصیحت بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن گناہ کے کاموں سے روکتا ہے۔ متقی وہ ہے جو فرائض مکمل کرے اور گناہوں سے بچے، وہ ہے متقی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، تم غالب آ کر رہو گے اگر تم مومن ہو۔ بس ایک بات اپنے اندر ڈال لو، ایمان ہونا چاہیے، دل نہ چھوڑو، جو کچھ ہو جائے اس کے سبب کمزور نہ پڑو۔ بعض دفعہ پریشانیاں آتی ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی ہمت ہار دیتے ہیں، اپنا دین چھوڑتے ہیں، رب سے تعلق چھوڑتے ہیں۔ لوگ اگر تکالیف پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیکیاں چھوڑتے ہیں، اپنا کام نہیں چھوڑنا، غم نہیں کرنا۔ اگر مومن ہو اللہ فتح نصیب کرے گا، مومنوں کا انجام اچھا ہو کر رہتا ہے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے، تکلیف آئے، تو یقیناً ایک بات یاد رکھنا، تم نے اللہ کے لیے جنگ کی، تمہیں زخم آیا، تم پریشان ہو گئے۔ کفار نے اپنے کفر کے لیے جنگ کی، زخم تو ان کو بھی آتے ہیں۔
یہ تو دن ہیں، باری باری اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتا ہے، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو مومن ہیں، ٹیسٹ کرے، تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے ہیں، اور کافروں کو مٹا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تو رکھنا ہے۔ اچھا، ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی اور ہمت دی ہے، اور پھر فرمایا کہ جیسے تمہیں تکالیف آتی ہیں، ذرا دیکھو کفار بھی تو جنگ لڑتے ہیں نا، شیاطین کے یہ گروہ کتنی محنتیں نہیں کرتے، ان کو پریشانیاں نہیں آتی۔ اچھا، ہمیں ذرا سی تنگی آ جائے نا اللہ کے دین میں تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ مجھے آپ ذرا یہ بتائیں، جو لوگ گانے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، کیا یہ کوئی مشقت نہیں کرتے؟ کیا یہ اپنے بچے نہیں چھوڑتے؟ کیا پریشانیاں نہیں اٹھاتے؟ اچھا، گھر سے ان کو مار بھی پڑتی ہے بعض دفعہ، لیکن بس وہ یہ عزم کر لیتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں نا کہ یہ برائی ہے، کس قدر برائی ہے، اور وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ تو باریاں اللہ نے رکھی ہیں۔ ہمیں اگر اللہ کے دین میں تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم نے اپنی ہمت کو نہیں چھوڑنا، نیکیاں نہیں چھوڑنی۔ لہٰذا خاص طور پہ لڑائیوں کے اندر باریاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا الحرب سجال، لڑائی میں باری ہوتی ہے۔ جب بھی دو گروہوں کی جنگ ہو نا، کبھی ایک کو فتح حاصل ہوتی ہے، کبھی ایک کو شکست۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ اللہ نے دن بنائے ہیں، اس میں باریاں بھائی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے آزماتا ہے، کھلا دیتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں۔ یاد رکھیں کہ غم آ سکتا ہے، کبھی اللہ کو بھولے نہیں۔ دو مواقع ایسے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے، ایک بہت زیادہ خوشی، ایک بہت زیادہ غم۔ جب بہت زیادہ خوشی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہی رہنی ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے۔ اور جب غم آتے ہیں ان مع العسر یسرا، بھولے نہیں، تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے، تنگی نہ آئے تو آسانی بھی نہیں آتی۔ لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ دے دے تو یاد رکھے ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جب اللہ دیتا ہے، مال، اولاد، رزق، آسائشیں۔ جب اللہ لے لے تب بھی آزمائش ہے۔ اب دونوں حالات میں کرنا کیا ہے؟ جب اللہ دے شکر کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ لے لے کچھ، صبر کریں کہ اللہ میں راضی ہوں تیری رضا پر۔ لہٰذا جو اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کیوں آتے ہیں؟ اللہ ہمیں نکھارتا ہے۔ کسی کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کسی کے بڑے ہوتے ہیں۔ انبیاء کی آزمائشیں سب سے زیادہ تھیں۔ یہ ٹیسٹ کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خالص کر دے۔ اگر کوئی پریشانی آئی یا پھر کوئی خوشی آئی اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ مانیے یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں سے پاس کر دیا ہے۔ اور اگر غم آیا، خوشی آئی، آپ اللہ سے دور ہو گئے، پھر یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ لہٰذا ہمیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم آزمائش میں ہیں یا عذاب میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، جو تم میں سے صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض سلف نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ابھی تک اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل ہر بات کا علم ہے، اس لیے ترجمہ یہ کرنا کہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مگر ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ، ایک رائے ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تو ہے نا ہم صابر ہوں گے یا نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے
علم یعلم اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، ظاہر کرنے کے لیے تو لما یظہر اللہ آ سکتا تھا، یا پھر اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہمیشہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، لیکن سورہ رحمان آیت نمبر 29 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو ازل سے ہے، مگر جب وہ کوئی چیز پیدا کرے گا تو اس چیز کی تخلیق اس وقت وجود میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ اب دیکھیے اس عورت کے جھگڑے کے بعد ہی یہ سماع وجود میں آیا ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس کے علم میں ہے نا کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، لیکن جب وہ عورت بات کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات۔ اسی طرح ولما یعلم اللہ، کہ اللہ نے جان لیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ نہیں لے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں اس نے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، کون کون آزمائش پر پورا اترے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، بس کلمہ پڑھا اور جنت میں چلے گئے؟ ابھی تو تمہیں وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو آئی تھی، سختیاں، تکالیف، وہ تو ہلا دیے گئے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 اور 2 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ صرف وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ آپ دین کی طرف آئے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ نہ بھی آئیں تب بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا دور۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملو، تو بے شک تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں موت کا معنی جنگ یا شہادت ہے۔ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا وہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارا مقابلہ ہو اور ہم شہید ہوں، لیکن جب جنگ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بعض بھاگ نکلے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا ہے، تمہیں چاہیے دلیری کے ساتھ لڑو، ثابت قدمی اختیار کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈ بھیڑ یعنی کہ جو لڑائی ہوتی ہے دشمن سے،
دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو کہ سامنا ہو جائے جی ہمارا، یہ تمنا نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ وَاسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ہاں، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب مقابلہ دشمن سے ہو جائے صبر کا مظاہرہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آج توپوں کی گھن گرج کے تلے ہے، آج تلواریں نہیں ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی دمک اور صف آرا ہونا، موت کا مشاہدہ تو ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت اب ثابت قدمی اختیار کرو۔ یہ بہت بڑا لیول ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دے، ٹھیک ہے، قتال کہتے ہیں اس کو، جہاد میں ہی یہ آتا ہے۔ اور اس کا چھوٹا لیول یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد شروع کرے، اپنے نفس کی نہ مانے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، ٹھیک ہے، قربانی دینا شروع کرے، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے نفس کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ دے اور وہ اپنی جان کی بھی بازی لگا دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل فرمائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تمنا ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر بستر پر بھی موت آئے تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ہمارا اجر لکھے، نیت پکی ہو کہ اللہ تعالیٰ موت آئے شہادت کی آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔